سامعین گرامی قدر، ہم نے یہ بیان کیا تھا اور یہ عرض کی تھی کہ ضرورت اس بات کی تھی کہ انسان خدا کے قریب ہو جائے۔ مذاہب نے اس بات پر زور دیا کہ خدا دور ہے اور اسے قریب لانے کی ضرورت ہے۔ کلام اللہ نے یہ کہا کہ خدا دور نہیں ہوا ہے، وہ خدا ہمیشہ قریب ہے، شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کے تو دور ہونے کے امکانات ہی نہیں ہے۔ یہ انسان ہے جو خدا سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، لہذا اسے قریب لایا جائے۔ لیکن لوگ یہی سوچتے تھے کہ ہمارے اور خدا کے درمیان بیچ میں آسمان حائل ہے، اور یہ آسمان اس طرح سے حائل ہیں کہ ہماری دعائیں جب جاتی ہیں تو آسمانوں سے ٹکرا کے واپس لوٹ آتی ہیں۔ ہم اپنی دعاؤں کی باز گشت سنتے ہیں، ہماری دعائیں عرش معلیٰ تک پہنچ نہیں پاتی۔ آسمانوں سے ٹکرا کے جب واپس لوٹ آتی ہیں تو ہمیں صرف اپنی آواز سنائی دیتی ہے، خدا کی آواز کہیں سنائی نہیں دیتی۔ کلام اللہ نے اس کا ایک حل ڈھونڈا اور یہ بتایا کہ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، یہ افسانہ نہیں، یہ صرف لوگوں کو ایمان لانے کے لیے اکسانا نہیں، بلکہ یہ بتایا کہ جس وقت جناب مسیح نے استباغ لیا تو آسمانوں کے دروازے کھل گئے، اور لوگ جو یہ سوچ رہے تھے کہ اب وہاں تک رسائی کیسے ممکن ہے، تو اب یہ رسائی ممکن ہو گئی۔ اسی حقیقت کا انکشاف کلام اللہ کے آخری حصے میں، جسے عام طور پر کتاب مکاشفہ کہا جاتا ہے اور جسے ہم کشف الاسرار کہتے ہیں کہ بھیدوں کے اوپر سے پردہ ہٹایا گیا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آسمان کا دروازہ کھل گیا اور مجھے بلایا گیا کہ تم اوپر آ جاؤ۔ ہمیشہ لوگ یہی کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح سے خدا کو اوپر سے نیچے لے جائیں۔ کلام اللہ نے کہا کہ خدا تو اوپر سے نیچے آنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہے، مسئلہ انسان کا ہے کہ یہ نیچے سے اوپر جائے تو کیسے جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ اس قرب کے بغیر ممکن نہیں۔ تو جناب مسیح کے استباغ کے وقت جب وہ دروازے کھل گئے اور عرش معلیٰ سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا حبیب ہے، اس سے میں بڑا پیار کرتا ہوں اور ٹوٹ کے پیار کرتا ہوں، لیکن تقاضا اس بات کا یہ ہے کہ تم اس کی مانو۔ صرف یہی نہیں ہے کہ تم اسے مانو، بلکہ اس کی مانو۔ ہم تمام لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم خدا کو مانتے ہیں لیکن خدا کی نہیں مانتے، اور یہ وہ فرق ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اور یہ قربانی کا تصور یہی تھا کہ صرف خدا کو ماننا نہیں ہے بلکہ خدا کی ماننا ہے۔ اس کا حکم یہ تھا کہ تم اس کی سنو۔ اب ظاہر ہے کہ اگر یہ راستے کھل جائیں اور ہمارے وہاں تک جانے کا کوئی راستہ ہو تو پھر ہمیں کوئی واضح بیان چاہیے۔ صرف عقلی دلائل سے کام نہیں چلتا۔ عقل صرف یہ ثابت کرتی ہے کہ اس چیز کی ضرورت ہے، لیکن کیا یہ ایسا ہوا بھی یا نہیں؟ اس لیے جناب مسیح نے یہ فرمایا کہ میں جا رہا ہوں اور جب میں واپس آؤں گا تو تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یعنی اب ہمارے لیے آسمان کے دروازے اور جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، اب وہ بند نہیں ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا جب آپ یہ پڑھتے ہیں کہ جنت کے دروازے کے اوپر فرشتے فائز کر دیے گئے اور ان کا کام یہ تھا کہ انسان کو واپس نہ آنے دیں، کیونکہ یہ جنت گمگشتہ ہو چکی ہے۔ لیکن اب یہ جب جنت بازگشت بنتی ہے اور انسان کو واپس ملتی ہے تو یہ راستے کھل جاتے ہیں اور قرب الہی کے راستے کھلے ہیں۔ تو یہ جو قربانی کا تصور کلام اللہ نے پیش کیا وہ یہ نہیں کہ انسانوں نے کسی اور انسان کو پکڑ کے بھینٹ چڑھا دیا، بلکہ اس انسان کامل نے خود اپنے آپ کو اس قربانی کے لیے پیش کیا۔ اور دونوں تصورات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہم جانور ذبح کرتے ہیں اور ہر سال یہ کام کرتے ہیں، اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں جانور ذبح کرتے ہیں۔ آج تک آپ نے دیکھا کہ کسی جانور نے ذبح ہوتے وقت یہ کہا ہو اللہ اکبر؟ چھری پھیرنے والا کہتا ہے اللہ اکبر، جانور نہیں کہتا اللہ اکبر، جانور نہیں کہتا الحمدللہ، وہ بلبلاتا ہے، روتا ہے، تڑپتا ہے، کیونکہ وہ قربان ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں وہ قربانی چاہیے جو خود قربانی دینے کے لیے تیار ہو، کہ جب اسے قربان کیا جائے تو وہ یہ کہے کہ یہی تیری رضا تھی اور یہی میری مرضی ہے۔ جب تک یہ خدا کی رضا ہماری مرضی نہیں بن جاتی اس وقت تک یہ تقرب کے دروازے بند ہی رہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تیری رضا میری مرضی ہے، جو تجھے چاہیے وہی مجھے چاہیے۔ الحمدللہ
کہ میں تیرے پاس آ رہا ہوں، تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، میں تیرے پاس سے آیا تھا۔ تو یہ وہ تصور ہے جو کلام اللہ کا قربانی کا تصور ہے۔ اس سے انکار نہیں ہے کہ بے زبان جانوروں کے قربانی کا تصور پہلے سے موجود تھا اور یہ صدیوں چلتا رہا، لیکن یہ اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ کبھی وہ خدا جو لوگوں سے قربانی کے تقاضے کرتا ہے اور ہر سال تقاضے کرتا ہے، خود کیوں قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ صرف قربانیاں لینے والا خدا ہے، قربانی دینے والا خدا ہمیں کہاں سے ملے گا؟ یہ تو وہ میاں مٹھو ہیں جو صرف چوری کھاتے ہیں، ہمیں تو وہ بھی چاہیے جو قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو۔ تو تمام مذاہب نے ایسے خدا کا تصور پیش کیا جو کچھ لے کے خوش ہوتا تھا۔ کلام اللہ نے یہ تصور پیش کیا کہ یہ خدا دے کے خوش ہوتا ہے، یہ صرف لینے والا نہیں ہے، یہ دینے والا ہے، یہ فیاض ہے، یہ دیالو ہے۔ خالی دامن اس کے پاس آؤ، وہ دامن بھر دیتا ہے، جھولی بھر دیتا ہے۔ آؤ جتنا چاہے لو، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن پہلے یہ مانو تو صحیح کہ وہ دینے والا ہے۔ جب تک ہم یہ مانتے رہیں گے کہ وہ لینے والا ہے، ہم اپنے اپنے مقدور کے مطابق اسے دیتے رہیں گے، اور ہر سال ہمیں احساس ہوتا رہے گا کہ ہم نے جو کچھ دیا تھا وہ ناکافی ہے۔ ہم اس عمل کو مسلسل دہراتے رہیں گے، اور یہ ایک لامتناہی سلسلہ جاری رہے گا کہ جب تک انسان زندہ رہے گا اس وقت تک جانور مرتے رہیں گے۔ یہ عجیب انسان ہے کہ اس کی زندگی کا دار و مدار دوسری کی جان جانے پر ہے، کہ جب تک جانور کی جان جائے نہیں اسے اپنی جان بچتی دکھائی نہیں دیتی۔ تو پروردگار نے مسئلہ اس طرح سے حل کیا کہ ایک ہی دفعہ ایک ایسی قربانی دے دی جائے کہ روز روز کی قربانیوں سے جان بچ جائے۔ یہ انسان جو بیچارہ بہت ہی مجبور ہے اور جو گناہگار بھی ہے، یہ اپنے مقدور کے مطابق ہی تو جاگے دے سکتا ہے۔ ایک غریب آدمی زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ وہ اتنا ہی دے گا جتنا اس کے پاس ہے۔ امیر آدمی وہی دے گا جو اس کے پاس ہے، لیکن کیا یہ خدا کو راضی کرنے کے لیے کافی ہے؟ یہ تو بالکل ایسے ہے کہ ایک غریب آدمی اپنی طرف سے یہ سمجھتے ہوئے کہ میرے کھیت میں اس دفعہ کیلے بہت اچھے ہوئے ہیں، وہ 10 کیلے لے کے صدر محترم کی خدمت میں پیش ہو جائے، تو کیا صدر محترم ان 10 کیلوں سے خوش ہوں گے؟ صدر محترم کو تو ان کی شان کے مطابق قربانی چاہیے، ان کی شان کے مطابق تحفہ چاہیے۔ تو خدا کو اپنی شان کے مطابق جو قربانی چاہیے وہ تو ہم میں سے کوئی دینے کے قابل ہے ہی نہیں۔ اس لیے کلام اللہ نے یہ تصور پیش کیا، اس قربانی کا اہتمام خدا نے خود کیا، انسان نے نہیں کیا، کسی انسان نے نہیں کیا، کسی انسان کے بس کا ہے نہیں، کوئی انسان یہ کر سکتا نہیں تھا، اس لیے خدا نے یہ کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اتنی ہی ضروری بات تھی اور ایسا ہی تھا تو صدیوں انتظار کرنے کی کون سی ضرورت تھی؟ صدیوں اتنے جانور ذبح ہوتے چلے گئے، خدا کو نہ سوجھی، اس کے بعد کہیں جا کے قربانی کا اہتمام کیا۔ پہلے ہی دن یہ کام کر دیتے تو ان تمام جانوروں کی جانیں بچ جاتی۔ یہ ایک معقول اعتراض ہے جو دکھائی دیتا ہے معقول، لیکن اتنا معقول ہے نہیں، کیونکہ یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے اس کے جواب میں، بھائی اتنے انبیاء بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ جو سب سے زیادہ نبی پیارا تھا اسی کو بھیج دیتے ایک کو پہلے، تو 1,24,000 کائے کو بھیجتے رہے، ان میں سے بیچارے بہت سارے شہید بھی ہوتے رہے۔ یہ ایک تسلسل ہے جسے آپ توڑ نہیں سکتے۔ یہ احساس دلانا انسان کو مقصود تھا کہ تم جتنی بھی قربانیاں دو وہ ناکافی ہے۔ میں خدا یہ نہیں کہتا ہوں، تمہیں خود یہ احساس ہوگا اور اگلے سال قربانی لے کے پھر حاضر ہو جاؤ گے کہ ربنا تقبل منا، پروردگار ہم سے قبول فرما لیجئے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ اگر پچھلی دفعہ قبول فرمائی ہوتی تو آپ اس دفعہ لے کے کیوں آتے؟ تو ضرورت اس بات کی تھی کہ ایسی کوئی قربانی ہو جو پروردگار کو قابل قبول بھی ہو۔ اب سوال یہ کہ اس کا کوئی ہمارے پاس ثبوت بھی ہے کہ یہ قربانی جو سیدنا مسیح سلام علیہ نے پیش کی یہ خدا کی درگاہ میں قبول بھی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ سوال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی قرب الہی کے لیے ایسی قربانی کوئی دے اور اس کے بعد اس کو قرب نصیب نہ ہو، فرض کیجئے کوئی صاحب یہاں سے کوئی تحفہ لے کے صدر محترم کے پاس پہنچتے ہیں، تحفہ صدر محترم کے پاس پہنچ جاتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اس آدمی کو دھکے دے کے باہر نکال دو، یہ تحفہ لایا ہے، یہ ہماری شان کے مطابق ہے، ہماری بے عزتی کرتا ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی جائے
اور 2000 برس گزر چکے ہوں اور ابھی تک خدا کے داہنے ہاتھ پہ بیٹھا ہوا اس کا دست راست بنا ہوا ہو، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ خدا کے قریب ترین ہے، وہ مقربین میں سے ہے، اور ایسے مقربین میں سے ہے کہ اس سے زیادہ قریبی کا رشتہ آپ کوئی تقرب کا رشتہ اور آپ کوئی سوچ نہیں سکتے۔ اس لیے ہمیں یہ ثبوت بھی ملتا ہے کہ وہ قربانی قبول ہوئی، اور آپ کی وہ قربانی قبول ہو جانے کے بعد ہم خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اب ہمیں شکرانے کے طور پر تو ہم کچھ دے سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب آپ کسی جانور کو ذبح نہیں کریں گے، اگر آپ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن تقرب الہی کے لیے ہمیں کسی قربانی کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ ہمیں یہ تقرب حاصل ہو چکا ہے۔ جناب مسیح نے یہ قرب ہمارے لیے حاصل کیا، آپ نے وہ قربانی دی اور وہ ذبح عظیم کی صورت میں دی کہ جس کی وجہ سے بہت سارے جانوروں کی جانیں بچ گئیں، بہت سارے انسانوں کی جانوریں بچ گئیں۔ وہ انسان جو مفت میں بھیٹ چڑھائے جاتے تھے اور بلبلاتے رہتے تھے، مسیح نے بڑی خوشی سے یہ قربانی دی۔ آپ نے اپنی جان آفری کے سپرد فرما دی۔ آپ کے آخری الفاظ یہی تھے کہ پروردگار، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یہ سونپنے کا تصور کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ سونپتے کون سی چیز ہیں؟ وہی چیز جسے محفوظ رکھا جائے۔ اگر یہ قربانی قبول نہیں ہوئی ہوتی تو آپ سونپنے کی بات نہیں کرتے، آپ صرف یہ کہتے کہ میں اپنی روح تیرے حوالے کر رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں، تیرے رحم و کرم پر ہوں۔ لیکن یہ سونپنا اور سینت کے رکھنا یہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو خود بھی اس بات کا احساس تھا کہ میں نے جو قربانی دی ہے وہ اکمل ترین قربانی ہے، اس سے بڑی قربانی کا کوئی تصور پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر پروردگار کا ایک فیصلہ تاریخ کی صورت میں آ گیا، جیسے ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ سن 70 عیسوی میں اس ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی جہاں پہ یہودی آ کے قربانی دیا کرتے تھے، وہ قربانیوں کا سلسلہ ہی موقوف ہو گیا، یعنی خدا کی طرف سے یہ فیصلہ سنا دیا گیا کہ آج سے کوئی جانور میرے نام پہ ذبح نہیں کیا جائے گا۔ جانور کی جان اس لیے نہیں لی جائے گی کہ مجھے کوئی تقرب چاہیے، نہیں، وہ قربانی میرے حضور پیش کی جا چکی ہے اور میرے حبیب نے پیش کی ہے۔ اور جب کسی کا کوئی محبوب کوئی قربانی پیش کر دے، کوئی بھی چیز پیش کر دے، تو کیا اس کے محب کو اسے قبول کرنے سے انکار ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے محبت کی ہے اور جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ محبوب کی طرف سے دیا ہوا گلاب کا ایک پھول بھی خزانوں پر بھاری ہوتا ہے، اور جب کوئی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے تو اس سے بڑھ کے اور کیا نذرانہ ہو سکتا ہے؟ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مسیح نے ہماری خاطر یہ سب کچھ کیا، اور ہم ان پر بھروسہ کرتے ہوئے، اعتماد کرتے ہوئے اپنے آپ کو پروردگار کے حضور میں جب پیش کرتے ہیں تو اب ہمیں معلوم ہے کہ وہاں سے دھتکارا نہیں جائے گا، کیونکہ ہمارا ساتھی وہ ہے جسے خدا نے خود قبول کیا ہے۔ اب ہم خدا کے ہیں اور خدا ہمارا ہے۔